اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس آیت سے متعلق کچھ پیغامات ہیں، میں ان پیغامات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا پہلا پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی اللہ سے ملاقات کا فلسفہ کیا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو 30 دن کے وعدے پر بلایا کہ آپ میرے پاس کوہ طور پر تشریف لائیں، اور کوہ طور پر آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو آیات الہی جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں، یعنی آپ کو تورات دیتا ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے کہ وہاں اللہ نے مجھے تورات عطا کرنی ہے، آیات الہیہ عطا کرنی ہے۔ اب یہ ٹوٹل پیریڈ اور ٹوٹل وقت جو تھا وہ 30 راتوں کا ایک پلان تھا، جو شیڈول تھا، اور موسیٰ کی قوم کو بھی یہی پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ 30 راتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب وہاں گئے تو خداوند متعال نے مزید 10 راتوں کو اس میں اور اضافہ کیا تاکہ 40 راتیں مکمل ہو جائیں۔ اب پس موسیٰ کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون سے کہتے ہیں اخلفنی، میرے خلیفہ بن جاؤ، میرے جانشین بن جاؤ، اور اصلح یعنی میری قوم کی اصلاح کرو، ان کے اوپر تبلیغ کرتے رہنا، مفسدین کا راستہ اختیار نہ کرنا، یعنی وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یعنی حضرت موسیٰ اپنے بعد جو 30 دن کی غیبت کے لیے جا رہے ہیں، 30 دن کے لیے اپنی قوم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اپنی قوم کی معاشرتی مینجمنٹ کے لیے، نظم و نسق کے لیے جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ ہارون کی انفرادی اور شخصی اصلاح کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ اے ہارون تم نے اپنی انفرادی طور پر اصلاح کرنی ہے، اپنی ذاتی طور پر اصلاح کرنی ہے۔ نہیں، حضرت موسیٰ ہارون کو اپنی قوم دے کر جا رہے ہیں کہ 40 دن تک تم نے اس قوم کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرنا ہے، 40 دن تک اس قوم کی نظم و نسق کو سنبھالنا ہے۔ کیونکہ موسیٰ کو معلوم تھا کہ میری قوم کے اندر بعض ایسے سازشی عناصر موجود ہیں کہ اگر میں یہاں سے رخصت ہو گیا 30 دن کے لیے تو یہ 30 دن کی غیبت جو ہے وہ اس قدر بھاری پڑے گی اس قوم کے اوپر کہ یہ فاسد افراد جو ہیں وہ میری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لہٰذا ایک حاکم کا ہونا، ایک سربراہ کا ہونا، ایک سرپرست کا ہونا اس 30 دنوں میں حضرت موسیٰ کے لیے معین کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ اب جہاں موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے جا رہے ہیں، یعنی 30 راتوں کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں خداوند متعال نے گویا کہ اس 30 راتوں کی غیبت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا امتحان لیا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ ایک امتحان تھا، اور پھر خداوند متعال نے اس امتحان میں مزید اضافہ کیا، اور وہ اضافہ اس اعتبار سے کیا کہ خداوند متعال نے 10 دن اور بیچ میں اضافہ کر لیے تاکہ یہ قوم مزید آزمائش میں مبتلا ہو۔ اور دوسری طرف یہاں دن کا کلمہ استعمال نہیں ہوا، لیلہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، یعنی موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا اور پھر 10 راتیں اس میں مزید اضافہ کر دیں۔ پس ہمیں یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا 2 طرح کا یہاں اللہ نے امتحان لیا۔ ایک امتحان موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن 10 دن بیچ میں اضافہ ہو گئے۔ پس جہاں 30 دن ایک آزمائش تھی، اس میں یہ 10 دن کی آزمائش اس سے بڑی تھی۔ کیوں؟ چونکہ یہ غیر متوقع تھے۔ وہ 10 دن کا علم تھا پہلے سے، 30 دن کا، کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ سب کو معلوم تھا کہ 30 دن کے بعد حضرت موسیٰ نے واپس آ جانا ہے، لیکن یہ جو 10 دن کی اضافی غیبت آئی ہے اور وہ 40 دن کا ایک عمل حضرت موسیٰ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے خداوند متعال کی میقات میں، یہ 10 دن غیر متوقع تھے، لہٰذا یہ آزمائش تھی۔ اور دوسری بڑی آزمائش وہ سامری کا بچھڑا تھا کہ جس نے جو ہے وہ موسیٰ کی قوم کو راہ راست سے جو ہے وہ تبدیل کیا۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو، ان مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذی حج سے متعلق گفتگو ابھی جاری ہے، آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔